میرا نام نورین ہے اور میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ تقریباً 4 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا۔ اس پر جرم تھا کہ اس نے اپنے 5 ماہ کے بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بچہ اس کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ جب اس نے بچہ مار دیا تو شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ 1 مہینے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگا دی گئی۔ اس عورت کا نام نمرہ تھا۔ آج اس کا شوہر ملاقات کے لیے آیا۔ وہ نمرہ سے کہنے لگا، تم نے ہمارے بچے پر کتنا ظلم کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، لیکن تم نے اس معصوم کی جان کیوں لی؟ اس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ ایک لمحے کو بھی اس کی شکل میری نظروں سے نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ اگر تم جان چھڑوانا چاہتی تھی تو مجھے بچہ دے کر چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، لیکن تم نے اسے کیوں مارا؟ وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ٹوٹنے لگا۔ پھر وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تم شان کو چاہتی ہو، اسی وجہ سے تم نے بچہ مارا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ تم خود جیل آ جاؤ گی۔ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میرا گھر برباد ہو گیا، تم نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا اور اب تم سزا بھگت رہی ہو۔ نمرہ خاموش رہی۔ میں نے ساری کہانی سمجھ لی۔ ایک ماں کی محبت پر عشق کی پٹی بن گئی تھی۔ مجھے نمرہ سے نفرت ہونے لگی۔ 3 بار عورتوں نے اس سے جھگڑا کیا، 1-2 نے مارا بھی۔ میں نے انہیں نہ روکا، الٹا سکون محسوس کیا۔ کچھ دن گزرے، نمرہ چپ چاپ رہتی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات آئی۔ میں حیران ہوئی کہ کون آیا ہوگا۔ نمرہ کی ماں تھی۔ میں سوچنے لگی اتنے دن تک کہاں تھی، اب کیوں آئی؟ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ معصوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، اگر معصوم ہوتی تو اپنے بچے کو عاشق کے لیے نہ مارتی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے بچے کو مارا ہے، میں بڑی عدالت جاؤں گی، وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی قاتل بیٹی کو باہر نکالا تو پھر وہ کسی اور بچے کی جان لے لے گی، قیامت کے دن کیا جواب دو گی؟ وہ بولی، تم خدا نہیں ہو، اپنی ڈیوٹی کرو، اور چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیا نمرہ واقعی بے قصور ہو سکتی ہے؟ اب کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ نمرہ ہر وقت چپ اور اداس رہتی، شاید پچھتا رہی تھی۔ چند دن بعد ایک لڑکا ملاقات کے لیے آیا۔ وہ کاشان تھا۔ میں پاس ہی رہی کہ سن سکوں۔ کاشان نے کہا، نمرہ، تم نے بچے کی جان لے کر غلط کیا۔ اگر محبت تھی تو طلاق لے لیتی۔ اب اگر تم چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ نمرہ پتھرائی کھڑی رہی۔ میں نے کہا، دیکھ لیا، دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور تم نے ایک معصوم جان لے لی۔ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اب میں نمرہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ چند دن کی محبت ممتا سے بڑی ہو گئی کیا؟ اب میں اس پر غصہ نہیں کرتی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی، کیونکہ میں اس کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ عدالت نے نمرہ کو ایک بار پھر سزائے موت دے دی۔ جس دن نمرہ کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں کاشان کی محبت نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہ رکھ پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا کر کہا، مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے نمرہ کو سزائے موت سنا دی۔ اس کے بعد نمرہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ جب اس کی امی اسے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی اور کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا امی؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں
اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ نمرا کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس دفعہ تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم اس بار سچ بتاؤ گی۔ نمرا خالی خالی نظر سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہتی۔ کچھ دن بعد سپریم کورٹ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی۔ میں نمرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج نے نمرا سے بیان لیا تو نمرا اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے نمرا کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ نمرا کی میڈیکل رپورٹس چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں نمرا کو لے کر واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے نمرا سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ نمرا بولی، مجھے نہیں پتا، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب نمرا کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، بہت کچھ برداشت کیا ہے، اسی لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں بولی، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جن میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک موقع مل جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ وہ رونے لگی اور بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں گے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، ایسا کیوں ہے؟ نمرا نے بتایا، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اکبر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر میں امید سے ہو گئی تو اکبر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا۔ میں نے سمجھا کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی، مگر پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہوا جس نے ہمارا سکون، چین، سب کچھ برباد کر دیا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا کہ وہ کاشان کا نام لے گی، مگر وہ بولی، ہماری زندگی میں نادیہ آ گئی۔ میں نے حیرت سے نمرا کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، نادیہ، وہ بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو اس پر لٹو ہو گیا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نادیہ تم تنہا رہتی ہے، تم اس سے مل لیا کرو۔ میں بھی اس کے کہنے پر نادیہ سے ملنے لگی اور دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اسے گھر بلاتی تو اکبر بہت خوش ہوتا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب تھی، حمید اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اکبر مجھے کہتا کہ تم نادیہ کو مدد کے لیے بلا لیا کرو، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل ہوگی۔ پھر ایک دن میں کچن میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نادیہ اور اکبر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اکبر کہہ رہا تھا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ میں غصے سے پھٹ پڑی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے، میں سمجھی تھی تم میری دوست ہو، اور اکبر تم سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ اکبر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، پھر اس نے مجھے دن رات مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ ایک دن اس نے میرے بازو پر ایسا مارا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دن بعد میری ڈیلیوری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اکبر نے کہا کہ سیڑھیوں سے گری ہے، جبکہ حقیقت میں بازو اس نے توڑا تھا۔ میں اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی تھی، مگر ٹوٹے ہاتھ کی وجہ سے مجھے کسی کا سہارا لینا پڑتا۔ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا دشمن بن جائے گا۔ اگر وہ کوئی دوسری بیوی لے آیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی گئی۔ میں نے اپنے والدین سے بھی کبھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی۔ اکبر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، تو کبھی شکایت کرتا کہ میں کھانے میں نمک ڈالنا ہی بھول گئی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حمید سے بہت محبت تھی، میں سمجھتی تھی کہ وہی میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہی میری زندگی ہے۔ اکبر ان دنوں بہت غصے میں رہنے لگا اور ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا۔
میں تمہیں صرف حمید کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تم سے بہت لگا ہوا ہے، لیکن اب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں شدید خوف پیدا ہوا کہ کہیں اکبر حمید کو مجھ سے چھین نہ لے اور مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے مجھے یہ دھمکی دی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور روتی تھی کہ اگر اکبر نے حمید کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ چند دن بعد اکبر آیا اور بولا میں آج نادیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں رو پڑی اور چیخی میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ میرا نہیں تو کم از کم اپنے اس بچے کا خیال کر لو۔ اکبر نے مجھے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے حمید کو اٹھایا اور بولا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے میرے 5 ماہ کے معصوم حمید کو زور سے زمین پر دے مارا اور وہ زمین پر گرا اور زور زور سے رونے لگا۔ پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے لگی، حمید کے پاس بھاگنا چاہتی تھی مگر اکبر نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ حمید کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ اس کی آنکھوں میں فریاد تھی کہ میں اسے اٹھاؤں، تسلی دوں، مگر میرا شوہر میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں چیختی رہی، مجھے جانے دو، میں اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ حمید چیختے چیختے جان دے گیا۔ تب اکبر نے شور مچانا شروع کیا، لوگوں دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرف حمید کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف اکبر مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کیا اور پھر اپنے شوہر کو بھی مارنے کی کوشش کی کیونکہ میرا کسی کا شان نامی لڑکے سے عشق چل رہا ہے، جبکہ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ احسن کون ہے۔ اکبر نے عدالت اور جیل میں بھی یہی ڈرامہ جاری رکھا اور جان بوجھ کر احسن کو جیل بھیج دیا تاکہ جھوٹ سچ ثابت ہو جائے۔ محلے والوں نے پولیس بلا لی اور پولیس مجھے پکڑ لے گئی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں تھی، میرا معصوم بچہ میرے سامنے مر گیا اور میں کچھ نہ کر سکی، اسے گود میں بھی نہ اٹھا سکی۔ یہ درد میرے لیے جان لیوا تھا۔ اب مجھے زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ حمید کے پاس جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ نمرا رو رہی تھی، میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا صبر رکھو، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ نمرا نے سچ کہا ہے یا کوئی کہانی گھڑ لی ہے۔ پھر نمرا کے پیشی کا دن آ گیا، اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے میڈیکل رپورٹ دیکھی اور پوچھا تمہارا ہاتھ کیسے ٹوٹا؟ نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پوری داستان سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوا کہ سالوں سے نمرا پر تشدد ہوتا رہا، اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، زخموں کے نشان تھے، اسے زمین پر پٹکا جاتا تھا، لیکن نمرا یہ سب چھپائے بیٹھی تھی اور مرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا بچہ اسے چھین لیا گیا تھا اور دنیا اسے مجرم سمجھ رہی تھی جبکہ وہ بے قصور تھی۔ 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے نمرا کو باعزت بری کر دیا۔ وہ جیل سے نکل کر گھر چلی گئی جبکہ پولیس نے اکبر کو گرفتار کر لیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ نمرا آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے روتی ہے۔ مجھے خبر ہے کہ اس پر بہت ظلم ہوا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ اسے صبر و جمیل عطا کرے، آمین۔